قرآن حکیم کی مختلف مقام سے دو آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ذرا توجہ اور انہماک کے ساتھ ان آیات میں چھپے ہوئے معانی کی جانب اور اس میں موجود پیغام کی جانب ہم اپنی توجہ لائیں، پھر اس کے بعد چند لمحے گفتگو ہوگی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآنی واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، حضرت حوا کو ان کے لیے سکون کا سامان بنایا اور دونوں کو جنت میں داخل فرمایا۔ ایک مخصوص درخت سے کھانے کے لیے منع کیا گیا، مگر بتقاضائے حکمت اور اس پورے دنیاوی امور کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے، بہانہ بنانے کے لیے آپ اس منع کیے گئے درخت سے کھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ اور حضرت حوا روئے زمین پہ اتاری گئیں، دونوں اتارے گئے، روئے زمین پہ آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی یہ بات آپ غور سے سنیں۔ قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ نے حضرت آدم و حوا سے فرمایا اہبطا منہا جمیعا، دونوں اس جنت سے نیچے اتر جاؤ، دونوں اس جنت سے روئے زمین پہ چلے جاؤ، نیچے اتار دیے گئے۔ اللہ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، بعض انسان بعض دوسرے انسانوں کے دشمن ہوں گے۔ دشمنی کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، عداوت کے وجوہات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی یہ بات آپ غور سے ذہن نشی کریں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم میں سے جس کسی کے پاس میری جانب سے ہدایت پہنچے، تم میں سے جس کسی کے پاس میری جانب سے ہدایت جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هِدَایَ، اور وہ شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشقت میں مبتلا ہو۔ اللہ رب العزت کی ہدایت آئے گی، اور جو اللہ رب العزت کی ہدایت کی پیروی کرے گا، من اتبع ہدایہ، اللہ فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، تو نہ وہ گمراہ ہوگا، راہ راست سے بھٹکے گا، اور نہ وہ کسی مشقت میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اس کے بالمقابل من اعرض عن ذکری، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا، جس کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہو کہ یہ اللہ تک لے جانے والا راستہ ہے اور وہ اس راستے سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكَ، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہو۔ جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ یہ راستہ اللہ تک جانے والا ہے اور اس کے باوجود وہ اس راستے کو نہیں اپناتا ہے، جو راستہ اللہ تک نہیں لے جانے والا ہے، اس راستے پہ قدم رکھتا ہے، اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر اور اس کی ہدایت سے روگردانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكَ، اس کے لیے مشکل ترین زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اسے ہم بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا یا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، پروردگار تو نے مجھے آج قیامت کے دن اندھا کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھ والا تھا، دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ایسے ہی تو میری نشانیاں تمہارے پاس جاتی تھی، میری آیتیں تمہیں پہنچتی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو ان نشانیوں کو تم چھوڑتے تھے، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج تم بھلا دیے جاؤ گے، اور جس حال پہ مرے ہو اسی حال پہ یہاں اندھے رہو۔ یہ آیات سورہ طٰہٰ کی آخری حصے کی ہے، 128-27 سے لے کر کے 30-32 تک۔ حضرت آدم کے توسط سے اس روئے زمین پہ انسانوں کی آبادی قائم ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت جائے گی، میری رہنمائی پہنچے گی، اور اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کے لیے کم و بیش
1,24,000 پیغمبران اعظام کو روئے زمین پہ بھیجا. پھر گنتی ختم ہو جاتی ہے جب اس 1,24,000 پیغمبروں کے نائبین کو ہدایت کے کام کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلایا. اب جس شخص کے پاس ہدایت آ گئی اس کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ یہ راستہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب اور اس کی خوشنودی تک لے جانے والا ہے، اللہ کی مرضی تک پہنچانے والا ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہے. اس کے باوجود وہ اللہ کے اس راستے سے اعراض کیا تو اس کے لیے یہ زندگی بھی تنگ ہوگی اور آخرت میں اندھا بن کے اٹھے گا. اور جو اللہ رب العزت کے ہدایت کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس کی راہ کو اپنانے والا ہوگا، فلا یضل ولا یشقا، تو وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور مشقت بھی نہیں ہوگی اسے. آگے بڑھنے سے پہلے فلا یضل ولا یشقا کی ایک تفسیر کہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، لا یضل ولا یشقا، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور اس سے کوئی مشقت بھی نہیں ہوگی. گمراہ بھی نہیں ہوگا، مشقت بھی نہیں ہوگی. ان دونوں کا تعلق دنیا سے ہے یا ان دونوں کا تعلق آخرت سے ہے، یا ایک کا تعلق دنیا سے اور ایک کا تعلق آخرت سے؟ مطلب کیا کہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ تک لے جانے والی راہ کو قبول کرے اپنی زندگی میں، وہ گمراہ نہیں ہوا اس دنیا میں اور اسے کوئی مشقت نہیں ہوگی آخرت میں. ایک تفسیر ہوئی فلا یضل ولا یشقا، وہ اس دنیا میں گمراہ نہیں ہوا، اس دنیا میں گمراہوں کی لسٹ میں اس کا نام نہیں جائے گا، وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا، اور ولا یشقا کا تعلق آخرت سے ہوگا. اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ دونوں کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دونوں کا تعلق آخرت سے بھی ہے. فلا یضل ولا یشقا، جو اللہ کی طرف لے جانے والی راہ کو قبول کر لے اپنی زندگی میں، وہ اس دنیا میں گمراہ نہیں، کیونکہ اس راہ کو اپنا لیا جو اللہ تک لے جانے والا ہے، اور اسے اس دنیا کی زندگی میں بھی کوئی مشقت نہیں ہوگی. فلا یضل ولا یشقا، اس دنیا کی زندگی میں بھی جو اللہ تک لے جانے والی راہ کو اپنا لے وہ گمراہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تک جانے والے راستے کو پکڑ لیا اس نے، اور اس دنیا میں بھی اس کی زندگی مشقت والی نہیں ہوگی. دوسری تفسیر اس کی آخرت کے اعتبار سے کہ ولا یضل فی الآخرۃ ولا یشقا، جو اللہ تک لے جانے والی راہ کو اپنی زندگی میں اپنائے گا وہ آخرت میں گمراہ نہیں ہوگا، یعنی اسے جنت کی راہ ملی ہوئی ہوگی، ولا یشقا، اور اس کے بعد کسی مشقت میں مبتلا نہیں. اس کو آپ جس طرح سے بھی لیجئے. اور المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق جو بات ہوتی ہے اپنے اطلاق پہ جاری رہتی ہے، تو مزہ اسی میں ہے اور لطف بھی اسی میں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص اللہ تک جانے والی راہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ یہاں گمراہ بھی نہیں ہوتا، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد بھی وہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے تناظر میں جنت کی راہ سے آگاہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوتی. جب یہ بات سمجھ گئے آپ، اس دنیا میں آنے کے بعد دونوں رخ آپ کے سامنے آیا. اب وہ راستہ جو اللہ تک آپ کو لے جانے والا ہے، وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو قریب کرنے والی ہے، اپنی زندگی میں یہ تعین کہ واقعی ہمیں اس راہ پہ چلنا چاہیے جو اللہ تک لے جانے والا ہے. ابھی وہیں پہ گرامی ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے جو آیات تھی اس کی تلاوت کی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں اس کو ایک تھوڑا سا ایک دوسرے ربط میں بھی آپ کے سامنے لا کر اس پہ فلسفہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مہینہ ہے، اور انہی کے اہل بیت کے مناسک اور ارکان کو انجام دے کر کے حج کرنے کا مہینہ ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں، کعبہ مکرمہ کو بنا کر کے فارغ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ نے اس دعا کو بھی قرآن حکیم میں ذکر کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم کعبہ مکرمہ کی تعمیر کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا دینے کے بعد اس کعبے کی حفاظت، اس کعبے کی صیانت اور معبودان باطل سے اس کعبے کے بھر جانے کے بعد اس کعبے کو صاف کرنے والے مصفی کو اللہ رب العزت سے مانگا، پروردگار ایک ایسا بھیج جو تیرے بندوں پہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں صاف ستھرا بنائے اور کتاب و حکمت کا علم سکھائے. نبی کریم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں. اسی لیے اللہ رب العزت نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو جو کام کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ آنے والا یہ کرے، اللہ نے بھیج کے بتایا بھی کہ جانے والا یہ کرنے والا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. جو کرنے والا مانگا حضرت ابراہیم نے وہ کرنے والا بنا کر بھیجا اللہ رب العزت نے. اسی لیے تو نماز میں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ درود ہمیں پڑھنا ہے جس میں رسول اللہ کو پانے پہ جن کے توسط سے ہم نے رسول اللہ کو پایا ہے ان کے اوپر بھی صلاۃ و سلام کو یاد کرنا. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ذمہ داری کی اور گزارش کی، دعا کی کہ پروردگار آنے والا تیرے آیتوں کی تلاوت کرے. یہ آیتوں کی تلاوت کیا ہے؟ ایک تو قرآن حکیم کی آیتوں کی تلاوت پڑھے جو کہ خود مستقل ہے اگلا کام، یعلمہم الکتاب. یہ جو آیات ہیں کہ انبیاء آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے نائبین آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. یہ آیتوں کی تلاوت در حقیقت یہ ہے کہ کائنات عالم کا ہر ذرہ جو اپنے بنانے والے کی بین دلیل ہے، ہماری نظروں پہ دبیج پڑے ہوئے ہیں فرمان رسالت سے اور ارشاد مشائخ سے، وہ پردے ہٹتے ہیں جن کے صدقے میں، جن کے توسط سے انسان کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو دیکھنے کے قابل بن پاتا. صاف آئے گی جھلک، صاف آئے گی نظر، سانے عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینے فطرت کے سوا، تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں پیدا دفتر، ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا. تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں پیدا دفتر. آپ کائنات میں جسے دیکھیے. اچھا مجھے بتائیں، آپ باہر تھے، حال سے ایک آواز سنائی دی کہ محفل لگ رہا ہے کہ شروع ہو گئی ہے. آواز سن کر کے فوراً کھینچے مسجد میں آ گئے، مجلس میں آ گئے. اس آواز سے محفل کے آغاز کو آپ سمجھ گئے. بلیک بورڈ پر اگر لکھا ہوا ہو تو اس تحریر سے لکھنے والے کو جان جاتے ہیں کہ تحریر ہے تو کوئی محرر ہوگا. ابھی سامنے سے ٹرین گزرے اور اس کی آواز آئے، اس کی سیٹی بجے، ہارن بجے، تو آپ اس کے گزرنے کو جان جائیں گے. اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جھما جھم بارش ہونے لگے تو ان قطروں کے نزول کی آواز سے اس کے اترنے کو جان جائیں گے. ہمارے اس ہاتھ پاؤں کی حرکت سے، بولنے سے، اس کے اندر ہماری روح کے ہونے کو جان جائیں گے. پنکھے کے چلنے سے، بلب کے جلنے سے، لائٹ کے ہونے کو جان جاتے ہیں. جبکہ یہ اسباب عادیہ ہیں. ہم قدم کے نشانات کو دیکھ کر کے جانے والے کو جان جاتے ہیں، لیکن ہائے ہماری غفلت، زمین دیکھ کر کے بنانے والے کی طرف نہیں متوجہ ہوتے، آسمان دیکھ کر کے شامیانہ لگانے والے کی طرف نہیں جاتے، چاند و سورج دیکھ کر کے اس کے بنانے والے کی طرف توجہ نہیں جاتی. آیات کی تلاوت کا فلسفہ یہ ہے کہ کائنات کے جس ذرے پہ ہماری نظر پڑے وہ ذرہ بعد میں بنانے والے کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں پہلے حاضر ہونا چاہیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ایک عربی بدو اپنے اونٹ پہ سوار
مزے مزے ریگستانی علاقوں سے، پہاڑی علاقوں سے گزر رہا ہے، کس طرح اس کے اوپر یہ فکر کے دروازے کھولے جا رہے ہیں کہ جس اونٹ پہ بیٹھے ہو دیکھتے نہیں کیسے چل رہا ہے، سامنے پہاڑ کیسے کھڑا ہے، اوپر آسمان کیسے تنا ہوا ہے، نیچے زمین کیسے بچھی ہوئی ہے۔ آپ فکر کرنے کے لیے پہاڑ نہ ڈھونڈے، یہ فکر دکھا رہی آیت بتا رہی ہے کہ جس ماحول میں ہو، جس گرد و پیش میں ہو، جہاں ہو، وہاں کی جس چیز پہ نظر پڑے اس کو دیکھ کر کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نظر۔ مجھے اگر اجازت ہو تو بڑی اچھی بات تکمیل الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی، کرامت تو مبتدی کا کام ہے، استقامت مردوں کا کام ہے، دکھانا یہ مبتدی کیا کرتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو ہاتھ میں ایک پیکٹ چاکلیٹ دے دیجئے، بسکٹ دے دیجئے، ملنے کے بعد وہ سب سے پہلا عمل یہ کرے گا کہ بھاگ کر کے اپنے دوستوں کے پاس جائے۔ میری بات سننے کے بعد آپ آزما لیجئے گا، بار بار ڈانٹنا پڑتا ہے، یار کھا لو گھر میں اس کے بعد جانا، یا پھر یہ ہمت رکھو کہ بانٹ کو دو گے تب اس کے پاس جانا، لیکن ہاتھ میں آپ دیں گے وہ فوراً بھاگے گا۔ جب تک وہ اپنے طرح کے لوگوں کو وہ دکھا نہیں لے گا اس کو مزہ نہیں آئے گا، اس کو کھانے سے زیادہ مزہ دکھانے میں آتا ہے۔ لیکن وہی جب کھاتے 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 باشعور ہو جاتا ہے، باکمال ہو جاتا ہے، تو ایک چاکلیٹ کا ہے وہ پورا ولیمہ کا کھانا کھا کے آئے گا، تب بھی کسی کو نہیں بتائے گا کہ ہم کیا کھا کے آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ میرا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے 6 سال کا، ایک دن ہم اس کو لے کے باہر نکلے، دکان سے گزرے تو اتفاقاً میرے دل میں بات آئی کہ دکان سے جا رہا ہے تو کچھ کھلا دے، لیکن پیسہ کم تھا، گھر کے بچوں کے لیے نہیں خرید سکے تو کہ کھا لو مگر گھر پہ کسی کو بتانا نہیں۔ یہ کھا تو لیا اور ہے بڑا، بتایا بھی کسی کو نہیں، لیکن بچپنا میں یہ ہے کہ بغیر بتائے اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، تو چپکے سے ہمارے کان میں کہا، ابو ہم جب گئے تھے تو یہ چیز کھائے ہوئے تھے نا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کو؟ ہم نے منع کیا کہ گھر میں بھائی بہنوں کو مت بتانا، تو اتنا تو کام کیا اس نے، لیکن بغیر بتائے یہ رہ نہیں پایا اور چپکے سے میرے کان میں کہا، ابو جب گئے تھے آپ کے ساتھ تو یہ کھائے تھے نا؟ ہم کہا ہاں کھائے تھے مگر بتاؤ مت اب کسی کو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کرامت دکھانا مشائخ کی طرف سے، مربی کی طرف سے، جو مشائخ سلوک طے کراتے ہیں ان کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کرامت دکھا کر مبتدی مرید کے اعتماد کو مضبوط کیا کرتے ہیں۔ مشائخ جو کاملین ہوتے ہیں، تربیت کرانے والے ہوتے ہیں، وہ کرامت دکھا کر کے، خرق عادت امور دکھا کر کے، جو نئے مرید ہوتے ہیں، جو چمتکار کو نمسکار کرنے کی جن کی عادت بنی ہوئی رہتی ہے، تو کچھ دکھا کر ان کی ارادت کو مضبوط کیا کرتے ہیں۔ یہ کرامت دکھا کر ارادت کو مضبوط کرنا بھی در حقیقت یتلو علیہم آیاتہ کی نیابت ہے کہ آیتوں کی تلاوت کر کے سالکین کے دلوں کو مضبوطی دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں اپنی زندگی میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے لیے یہ متعین ہو جائے کہ واقعی یہاں جم گئے، تھم گئے تو سب کچھ مل گیا۔ جب ایسی کیفیت آپ کی زندگی میں آ جائے تو یک درگیر محکم گیر آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور اپنے سفر کو شروع کر دیں۔ اب اس کے بعد دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اسے دیکھیں، یہ سورہ ہود کی ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب کی طرف استغفار کرو اور توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے فرمایا اپنے رب کی طرف استغفار کرو اور توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ رب العزت ایک مخصوص مدت تک جو کہ تمہاری زندگی کا ہے، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اچھی زندگی جلائے گا۔ یہ میری جو گفتگو ہے وہ در حقیقت اس کا دونوں بیک گراؤنڈ سامنے رکھیے، ایک تو جو عالمی کرونا سب کے حوصلے کو پست کر دیے ہوا ہے، آدمی مایوسی کی طرف پہنچنے کے کگار پہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور ہماری قوت میں تکمیلی صفت عطا فرمائے، استغفار کریں، جہاں ہیں وہاں سے پلٹیں اپنے رب کی طرف، رجوع کریں اپنے رب کی طرف،
یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جب تک یہ زندگی رہے گی اللہ اچھی زندگی جلائے گا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور پھر قیامت کے دن اللہ ہر صاحب فضل کو اس کے فضل کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہاں بھی زندگی اچھی ہوگی، اللہ کی طرف لوٹ جائیے، اور مرنے کے بعد بھی زندگی اچھی ہوگی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم اپنی اس زندگی میں دیکھیں، جس کی تکمیلی صورت کے لیے رسول اللہ تشریف لائے، جس دین حنیف کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی آخری اینٹ بن کر کے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ لسانہ للبرہان، لسانہ للبرہان، جسدہ للنیران، وولدہ للقربان، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب بنا لو مقام ابراہیم کو اپنی زندگی کا مصلی۔ لسانہ للبرہان، ان کی زبان اللہ کی برہان، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کو بیان کرنے کے لیے تھی۔ دیکھیے نا کیسے کیسے انہوں نے اللہ کی نشانیاں بیان کی۔ سارے بتوں کو توڑ کر بڑھ کے بت کے اوپر ہتھوڑا رکھ دیا، اب سب آ کر کہتے کس نے ایسا کیا، کس نے ایسا کیا۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا تو چچکی لے ہوئے کہتے ہوئے کہ یہ ہتھوڑا لے کے کھڑا تو ہے، مجرم پکڑا جا رہا ہے، تب پوچھ رہے ہو کس نے ایسا کیا۔ سب تھوڑی دیر کے لیے بہک ہوئے، یار بات تو صحیح ہے، مارے گئے بتا بھی نہیں پا رہے کس نے مارا ہوا، اور اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ لسانہ للبرہان، زبان اللہ کی برہان کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی حکمتوں کو بیان کرنے کے لیے، زبان سے وہ باتیں کریے جس سے کائنات عالم میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے پردے ہٹے، اور آپ کی باتوں کو سننے کے بعد ہر طالب خدا کو خدا کی طرف پہنچنے کا جذبہ میسر آئے۔ اور جسدہ للنیران، جسم مرضی مولا پہ قائم رہتے ہوئے آگ میں جانے کے لیے۔ شعلے آسمان سے بات کر رہے ہیں، جبریل آتے ہیں، کوئی حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، تو جس سے اسی سے کہیے، تو اس کو تو کہنے سے زیادہ وہ جانتا ہے، کہنے کی کیا ضرورت۔ ولدہ للقربان، آدمی سب سے زیادہ آدمی پہلے مال سے محبت کرتا ہے، کھایا ٹائم پہ نہیں، پیا ٹائم پہ نہیں، ناشتہ ٹائم پہ نہیں ہوا، مال کمانے میں لگا رہا، اور جب بیمار پڑ گیا، جان کی آفت آ گئی، تو پورے کمائے ہوئے مال کو جان پہ خرچ کر دیا۔ تو جان سے محبت، مال سے محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ جان سے، اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ 1000 روپیہ ہے، آپ بھی بیمار، آپ کا بیٹا بھی بیمار، دونوں میں سے کسی ایک کا علاج ہوگا، ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آپ کا علاج ہوگا یا آپ کے بیٹے کا ہوگا 1000 میں، دونوں کا تو ہو نہیں سکتا۔ پیدری شفقت کا 40واں حصہ رکھنے والا باپ، وہ اپنا علاج نہیں کرائے گا، اپنے بیٹے کا علاج کرائے گا، اپنی جان پہ اپنے بیٹے کو ترجیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کے گردن پہ چاقو چلا دیتے۔ تو مال و اولاد اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، زبان برہان الہی کو بیان کرنے کے لیے، اور جسم اللہ کے حکم پہ قائم رہتے ہوئے اپنے وجود کو آگ میں ڈال دینے کے۔ آپ مقام ابراہیم کو بنا لے، اپنا لے، اپنی زندگی میں لازم کر لے۔ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، میرا ایمان ہے کہ یہ مجدہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پہنچا تھا، ہمارے زمانے کی جو بھی آگ ہوگی، اللہ کا یہ مجدہ ضرور اس آگ کو پہنچے گا۔ حسد کی آگ ہو، جلن کی آگ ہو، دشمنی کی آگ ہو، ظلم کی آگ ہو، کبر کی آگ ہو، عداوت کی آگ ہو، بغض کی آگ ہو، جو آگ ہو، آپ حضرت ابراہیم کے زندگی کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم کا مجدہ اللہ رب العزت اسے بھی پہنچائے گا اور آپ کے لیے سنتا کر دے گا۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لائیں۔ آخری بات عرض کر کے مفتی گفتگو ختم کروں۔ یہ ذی الحجہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے، اسلامی تقویم کا، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ، اس کے بعد محرم الحرام شروع ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہوا اسلامک تاریخ کا سال کا آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینہ ہونے کے ناطے یہ ہم سے اور آپ سے محاسبے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو محاسبے کی دعوت دیتا ہے، احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ ارے ہوتا ہے نا، آدمی کوئی کاروبار کیا ہے، کوئی بزنس کیا ہے، کوئی تجارت کیا ہے، کچھ کیا ہے، تو اس کا ایک جائزہ لیتا ہے۔ ممالک اپنے اپنے ملک کے بجٹ کو سال میں ایک مرتبہ ضرور پیش کرتے ہیں، ویسے محاسبے کی تو الگ الگ درجات ہیں۔
ہر سانس میں پچھلی سانس کا محاسبہ ہو جو سب سے ٹاپ کلاس کا محاسبہ ہے. یہ نہ ہو سکے تو ہر 2 نماز کے بیچ کے وقت کا محاسبہ ہو. مغرب پڑھ کر کے آئے ہیں، عشاء پڑھنے جا رہے ہیں، محاسبہ ہونا چاہیے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، مغرب کی نماز میں کتنا حاضر تھے، کتنا غائب تھے، ساری چیزوں کا محاسبہ کریے اور عشاء کی نماز پڑھنے جائیے. یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک کا محاسبہ، رات کو سونے کے وقت اپنی زندگی کا حساب لگا لو. یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو شرعی محاسبہ جو آخری حد ہے وہ 3 دن کا ہے کہ 3 دن میں اپنے وجود کا محاسبہ کرنے. حدیث شریف ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام ولیالیہ. 3 دن سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں. اس کا مطلب 3 دن میں تو آپ کو محاسبہ کر لینا چاہیے تھا کہ کس کس سے آپ منہ پھلائے ہوئے ہیں. 3 دن میں تو آپ کو اپنے اصل حالت پہ آ جانا چاہیے تھا، کہاں غائب ہے، کس گڈھے میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ہفتے میں، وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو علی الاقل مہینے میں. یہ تو سب سے آخری پوزیشن ہوئی کہ سال میں کم سے کم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. ایک سال 1442 رخصت ہونے والا ہے اور 1443 نیا اسلامی سال محرم الحرام کے چاند سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. محاسبہ. اور اس مہینے میں 2 چیز کی جاتی ہے، قربانی اور حج. حج تو یہ ہے کہ ارکان مخصوصہ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے، مگر مشائخ نے اس کو اس کے اوپر باقی رکھتے ہوئے اس معنی میں لیا کہ زندگی کے ہر فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا کو چاہنے کا ارادہ کیا ہے. اور قربانی میں آپ جانور ذبح کرتے ہیں، وہ 3 دن کے اندر ختم. اب جو چیز اللہ تک پہنچنے سے روکے اس کو ذبح کرتے ہوئے نظر آئے. تو آخری مہینہ ہے تو اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، اور محاسبہ کرنے کے بعد حج اور فلسفہ قربانی کا دونوں اپنے ساتھ رکھیے. جو اللہ تک لے جانے والا ہو اسے اپنا لیجئے، اس کا ارادہ کریے، اور جو اللہ سے دور کرنے والا ہو اس کو چاقو سے ذبح کر دیجئے، شریعت کے چاقو سے اس کو اوپر گلے پر پھیر دیجئے. حج کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا حجاج خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے جسے چومتے ہیں، اگر نہ چوم سکے تو ہاتھ ادھر بڑھا کے استلام کر لیتے ہیں، اور وہیں سے چند فاصلے پہ ایک مقام ہے جہاں پہ پتھر مارتے ہیں، ایک پتھر کو کنکر مارتے ہیں. ایک پتھر ہے اسے بشد شوق چوما جا رہا ہے اور ایک کو لتیایا جا رہا ہے، کنکر مارا جا رہا ہے. آخر پتھر ہونے کے ناطے تو دونوں پتھر، لیکن یہ فلسفہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو اللہ سے قریب کرنے والا ہوگا اسے زندگی میں اپنایا جائے گا، چوما جائے گا. جو اللہ سے دور کرنے والا ہوگا اسے لات مار کے زندگی سے باہر کر دیا جائے گا. مولا کریم کہنے سے زیادہ اس ناچیز کو، سننے سے زیادہ آپ تمام بھائیوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پندہا دادے محاصل شد فراغ وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.